خدا ان کے پاک کلام میں سے متی کی انجیل اس کا 9واں باب اور اس کی 36ویں آیت میں لکھا ہے، اور جب اس نے بھیڑ کو دیکھا تو اس کو لوگوں پر ترس آیا، کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند جن کا چرواہا نہ ہو، خستہ حال اور پراگندہ تھے۔ آمین۔ اس میں جو آج ہم خدا ان کے کلام میں سے سیکھیں گے وہ خاص طور پر ٹرم ہے کہ اس کو لوگوں پر ترس آیا، اس کو لوگوں پر ترس آیا۔ یہ جو لفظ یہاں پر یونانی زبان میں استعمال کیا گیا ہے ترس کے لیے، کمپیشن کے لیے، یہ ایک بڑا زبردست لفظ ہے، اور یہ کلاسیکل یونانی میں یا ایون کہ سیپٹوجنٹ میں بھی یہ لفظ استعمال نہیں ہوا۔ یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ لفظ ہے، کیونکہ اس انٹینسٹی کو بیان کرنے کے لیے کسی خاص لفظ کی ضرورت تھی۔ ایک سمجھ لیں نیا لفظ رسولوں نے یہاں پر لکھا ہے خدا ان کے پاک کلام میں، اور یہ بڑا زبردست لفظ ہے۔ یہ جو ترس ہے، جو لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے، ترس، شفقت، یہ عبرانی متن میں اس چیز کو بیان کرتا ہے جب رحم آپ کے اندر سے نکلتا ہے، جب رحم آپ کے اندر سے نکلتا ہے۔ یہ جسٹ وہ ترس نہیں ہے جس میں آپ دوسروں کو دیکھتے ہیں اور آپ کو تھوڑا سا برا فیل ہوتا ہے، یہ وہ والا ترس نہیں ہے۔ یہ ترس آپ کے اندر سے نکلتا ہے۔ جب یہ ترس آپ کسی پر کھاتے ہیں تو پھر آپ اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، آپ اسی طرح اس کے دکھ کو محسوس کرتے ہیں جس طرح سے اگلا شخص دکھ میں۔ اور یہ بڑا مشکل ہے، اتنا آسان نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ اس طرح سے دکھ کو فیل کرنا یا کسی بھی چیز کو فیل کرنا کہ جو تکلیف اس کو ہے، جو اگلا شخص جس تکلیف میں سے گزر رہا ہے، آپ سیم تکلیف جو ہے وہ فیل کر سکیں، آپ اس کے ساتھ سیم تکلیف جو ہے وہ فیل کر سکیں، اور یہ آپ کو مجبور کر دے عملی طور پر کسی کی مدد کے لیے۔ یعنی آسان الفاظ میں بتاؤں تو یہ جو ترس کھانا لفظ لکھا ہے، یہ وہ ہے جب آپ کا پورا وجود ترس سے کیا ہے، بھر جاتا ہے، پورے کا پورا وجود۔ اور انگریزی میں بھی لکھا نا مووڈ ود کمپیشن، یعنی ایسی ٹرم ہے جس میں آپ کا پورا وجود انوالو ہوتا ہے، صرف آپ کا ذہن نہیں، صرف آپ کے ایموشنز نہیں، بلکہ آپ کا پورا وجود استعمال ہوتا ہے۔ یہ وہ ترس ہے جو کہ خداوند ہم پر کھاتا ہے، اور ترس یہ والا وہ ہم پر کرتا ہے، اور ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج ہم یسوع مسیح کے اسی ترس پر بات کریں گے۔ ترس جو ہے وہ خدا کی خوبی ہے، ترس کرنا خدا کی خوبی ہے، ترس کھانا خدا کی خوبی ہے، خدا کا کیریکٹرسٹک ہے، اور ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارا خداوند ایسا خدا ہے جو ہم پر ترس کھاتا ہے، جو ہم پر ترس کرتا ہے، جو شفقت کرتا ہے، جو پیار کرتا ہے، جو محبت کرتا ہے۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمارا خدا ایسا خدا نہیں جو ہماری کمزوریوں سے، ہماری لاچاریوں سے، ہماری بیماریوں سے، ہمارے دکھوں سے، ہماری تکلیفوں سے نا واقف ہو۔ ہمارا خدا ایسا خدا نہیں ہے، بلکہ ہمارا خدا کیسا خدا ہے، جو ترس کرتا ہے، جو ترس کرتا ہے، اور خدا کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ آئیے میں تھوڑی سی اس ترس کی کہانی آپ کو بیان کرتا ہوں کہ یہ ترس صرف یسوع مسیح کی خدمت میں نہیں ہے، یہ یسوع مسیح کی زمینی خدمت میں ہی ترس نہیں تھا، بلکہ اس ترس کی کہانی بڑی پرانی ہے، اور یہ شروع ہوتی ہے ازل سے۔ یہ کب سے شروع ہوتی ہے؟ ازل سے شروع ہوتی ہے، اور یہ کب تک جاری رہے گی؟ یہ ہمیشہ جاری رہے گی۔ یہ تو بیچ میں ایک پیریڈ ہے نا جب یسوع مسیح اس دنیا میں آتے ہیں، اور ہم پریکٹیکل ڈسپلے دیکھتے ہیں اس کے ترس کا کہ کس طرح سے وہ لوگوں پر ترس کھاتا تھا، لیکن اس ترس کی کہانی اس وقت سے شروع نہیں ہوئی، اس ترس کی کہانی ازل سے ہے۔ جب خدا نے آدم کو بنایا تو آدم کو بنانے سے پہلے خدا جانتا تھا کہ آدم کیا کرے گا، گناہ کرے گا،
کیونکہ اگر خدا نہیں جانتا تھا تو پھر وہ خدا نہیں ہے۔ خدا کی خصوصیت کیا ہے کہ وہ فور نالج رکھتا ہے، یعنی وہ آنے والی چیزوں کے بارے میں علم رکھتا ہے۔ سو آدم کو کریٹ کرنے سے پہلے، آدم کو بنانے سے پہلے خدا کو معلوم تھا کہ آدم کیا کرے گا؟ گناہ کرے گا۔ خدا کو یہ بھی معلوم تھا کہ کس طرح سے جب انسانیت گناہ میں گرے گی تو میں اس انسانیت کو کیا کروں گا؟ گناہ سے نکالوں گا۔ یعنی ہماری نجات کا پلان، ہمارے بچائے جانے کا پلان، ہمیں نجات دینے کا پلان جو ہے وہ کب سے بنا ہے؟ ازل سے بنا ہے۔ شروع سے خدا نے یہ پلان بنایا ہے کہ کس طرح سے میں انسان کو تخلیق کروں گا، انسان کو آزاد مرضی دوں گا، اور خدا کے علاوہ آزاد مرضی اور کوئی سنبھال ہی نہیں سکتا۔ اور خدا کو پتا تھا کہ انسان گناہ میں گرے گا، کس طرح سے میں اس کو نجات دوں گا، شفا دوں گا، بحال کروں گا، اس کو اپنے ساتھ پھر وہی مقام دوں گا جو میں نے اس کے لیے مقرر کیا تھا۔ سو یہ پلان جب شروع میں بنا ہے تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ خدا کی محبت ہے، اس کا ترس ہے، اس کا ترس ہے۔ اس کو ہیومینٹی پر اس وقت بھی ترس آیا کہ اس ہیومینٹی کے لیے، اور خدا کو یہ بھی پتا ہے کہ اس ہیومینٹی کو بچانے کے لیے، نجات دینے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ یسوع مسیح کو اس دنیا میں جا کر قربان ہونا ہوگا۔ تو یہ اس کا کیا تھا؟ ترس تھا۔ یہ اس کا کیا تھا؟ ترس تھا۔ پھر اس کا انسان بن جانا، یہ بھی اس کا انسانیت پر ترس ہے کہ وہ خدا ہوتے ہوئے میری اور آپ کی خاطر کیا بن گیا؟ انسان بن گیا۔ آؤٹ آف کمپیشن ترس کھایا اس نے ہم پر تاکہ ہم کیا کیے جائیں؟ بچائے جائیں۔ ترس تو تبھی کھایا جاتا نا جب اگلا بندہ کچھ کر نہیں سکتا۔ تو ہم کیا کر سکتے تھے اپنی نجات کے لیے؟ ہم کچھ بھی نہیں تھے کر سکتے۔ یہ خدا نے فضل کیا، اس نے ہم پر ترس کھایا اور وہ انسان بن کر اس دنیا میں آتا ہے۔ پھر اس زمینی زندگی میں ہم نوٹ کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح کی زمینی زندگی، اس کی اگر 3-3.5 سالہ خدمت آپ دیکھیں تو جگہ جگہ آپ کو ترس کے ایلیمنٹ نظر آئیں گے۔ وہ بھیڑ میں جاتا ہے تو لکھا ہے اس کو بھیڑ پر کیا ہے؟ ترس آیا۔ وہ کسی بیمار کو دیکھتا ہے تو اس پر ترس کھاتا ہے، وہ کسی لاچار کو دیکھتا ہے تو ترس کھاتا ہے، وہ کسی بدرو گرفتہ کو دیکھتا ہے تو اس پر ترس کھاتا ہے۔ اس کی خدمت ترس سے بھری ہوئی خدمت ہے۔ یہ پوری اس کی منسٹری میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد جب اس نے صلیب پر اپنی جان دی تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس نے انسانیت پر ترس کھایا تاکہ ہم بچائے جائیں، ہم نجات پائیں۔ اور صلیب پر جان دینے کے بعد وہ کہاں پر چلا جاتا ہے؟ آسمان پر۔ وہ کہاں پر چلا گیا؟ آسمان پر۔ اور آسمان پر یسوع مسیح اب کیا کر رہا ہے؟ سردار کاہن کے طور پر ہمارے لیے شفاعت کر رہا ہے۔ تو یہ اس کا کیا ہے؟ یہ بھی اس کا ترس ہے، کیونکہ وہ ہماری کمزوریوں، لاچاریوں کو، ہماری سچویشن کو جانتا ہے۔ لکھا ہمارا ایسا سردار کائن نہیں ہے جو ہماری مصیبتوں سے واقف نہ ہو، بلکہ اس نے اس دنیا میں، اس زندگی میں وہ تمام سچویشنز دیکھی ہیں جن میں سے ہم گزرتے ہیں۔ جب وہ انسان بنا، اس دنیا میں آیا تو اس نے ساری سچویشنز کو، بلکہ شاید ہم سے زیادہ ہی اس نے ایکسپیرینس کیا۔ وہ ہماری تمام تر صورتوں سے، ہماری تمام تر باتوں سے، حالتوں سے واقف ہے۔ اور اب وہ آسمان پر بیٹھا پھر انسانیت پر ترس کھاتا ہے جب وہ کیا کرتا ہے؟ جب وہ ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے۔ سو اس کے ترس کی کہانی جو ہے، اس کے لامحدود ترس کی کہانی، اس کی محبت کی کہانی جو ہے وہ کوئی نئی نہیں ہے۔ وہ کب سے شروع ہوئی؟ وہ ازل سے شروع ہوئی اور یہ اب تک جاری رہے گی، کیونکہ انسان اس لائق نہیں تھا۔ آئیے میں اناجیل میں سے کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا جو کہ یسوع مسیح کے ترس کے تعلق سے ہیں، اور اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو بھی اس کے ترس کی ضرورت ہے، آپ کو بھی اس کے کمپیشن کی ضرورت ہے، آپ کو اپنی زندگی میں اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ پر ترس کھایا جائے، تو آپ آج اس کلام کو غور سے سنیں۔ میرے ساتھ دیکھیں متی کی انجیل اس کا 20واں باب اور اس کی 34ویں آیت۔ متی کی انجیل اس کا 20واں باب اور اس کی 34ویں آیت، بلکہ میں 29ویں آیت سے پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے، اور جب وہ یریحو سے نکل رہے تھے تو ایک بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی، اور دیکھو دو اندھوں نے جو راہ کے کنارے بیٹھے تھے، یہ سن کر کہ یسوع جا رہا ہے، چلا کر کہا، اے خداوند ابن داؤد ہم پر
रहम कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, लेकिन वो और भी चिल्लाकर कहने लगे, ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, ऐ खुदावंद ये कि हमारी आंखें खुल जाएं। फिर क्या लिखा है, यीशु को तरस आया और उसने उनकी आंखों को छुआ और वो फौरन बीना हो गए और वो उसके पीछे हो लिए। देखिए, ये जो पहली मिसाल आपके सामने मैंने पेश की है, इसमें जो लोग हमने देखे हैं, इनका ईमान है कि यीशु मसीह हमारी आंखें खोल सकता है, और इनका ये भी ईमान है कि यीशु मसीह हमारी आंखें खोलना चाहता है। आमीन। ये दो अलग बातें। इनका ये ईमान है कि यीशु मसीह हमारी आंखें खोल सकता है, यानी यीशु हमें चंगा कर सकता है, और इनका ये भी ईमान है कि यीशु हमें चंगा करना चाहता है। इसलिए वो पुकारते हैं, ऐ इब्ने दाऊद हम पर रहम कर, ऐ इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। वो पुकारते हैं, वो किसी के चुप कराने से भी चुप नहीं होते, वो यीशु के पास आ जाते हैं। और जब आपका ये ईमान होता है कि यीशु आपसे प्यार करता है, वो आपको शिफा देना चाहता है, वो आपको बहाल करना चाहता है, वो आपको रिस्टोर करना चाहता है, वो आपकी जिंदगी पर तरस खाना चाहता है, जब आप ये ईमान रखते हैं और ये भी ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह ऐसा कर सकता है और करना चाहता है, फिर आप उसे पुकारते हैं तो वो जरूर आपकी जिंदगी पर तरस खाता है। ये जो अंधे हैं, इनकी रूहानी आंखें खुली हैं, क्योंकि इनका ईमान है कि यीशु मसीह कर सकता है और करना चाहता है। यीशु मसीह ने इनकी जिस्मानी आंखों को भी खोल दिया है। जिन लोगों की जिंदगी रूहानी तौर पर बहाल होती है, खुदा उन्हें जिस्मानी तौर पर भी बहाल करना जानता है। आप में से भी अगर कोई ऐसे लोग मौजूद हैं जो किसी भी किस्म की मुश्किल में है, परेशानी में है, अपनी जिंदगी में किसी उलझन में है, लेकिन अभी तक उसमें से निकल नहीं पाए, लेकिन आप रूहानी तौर पर ये ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह कर भी सकता है और करना भी चाहता है, तो यकीन करें कि आप तरस से दूर नहीं हैं। आपको सिर्फ किस चीज की जरूरत है? उसे पुकारने की जरूरत है। और लोग चाहे आपको खामोश कराए, चुप कराए कि नहीं चुप कर, तुसी खामोश नहीं होना, तुसी फिर भी कहना, इब्ने दाऊद हम पर रहम कर, ऐ यीशु हम पर रहम कर। मैं ईमान रखता हूं कि तू करना भी चाहता है और तू कर भी सकता है। मैं तेरे पास आ गया हूं, आपने अपना काम कर दिया। जब आप यीशु के पास आ जाते हैं तो वो मोर देन विलिंग है आप पर तरस खाने के लिए, क्योंकि उसकी तो नेचर में ही तरस भरा हुआ है। अजल से अब तक उसकी नेचर में, जो मैंने आपको बात बताई है, उसकी जात की खसूसियत है तरस खाना। ऐसा हो नहीं सकता कि आप ईमान रखते हो और आप उसके पास आए और वो आप पर तरस ना खाए। ऐसा नहीं हो सकता। मेरे साथ एक और मिसाल देखें, मरकस की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 41वीं आयत। मरकस की इंजील पहला बाब 40वीं आयत से पढ़ूंगा। लिखा है, और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उसकी मिन्नत की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर उससे कहा, मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा। यहां पर सिचुएशन थोड़ी सी फर्क हो गई। अब सिचुएशन क्या फर्क है? वो कहता है कि अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। पहली सिचुएशन में हमने क्या देखा कि ईमान क्या है उसका, कि यीशु कर भी सकता है और वो चाहता भी है। ये तो थोड़ी जी फर्क हो गई है। फर्क बात क्या है कि यीशु कर सकता है, लेकिन करना चाहता है कि नहीं, इसके बारे में क्या है? डाउट है। इसके बारे में डाउट है। उसकी बात से साफ जाहिर है, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है, यानी तू कर सकता है। ये कैटेगरी उन लोगों की है जो ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह कर सकता है। और यकीन करें कि इस कैटेगरी में बहुत सारे लोग फॉल करते हैं। बहुत सारे लोग पहली कैटेगरी में फॉल करते हैं कि वो मानते हैं, वो ईमान रखते हैं कि जी यीशु मसीह कर सकता है और करना चाहता भी है। बस कमी किस बात की होती है कि हम उसे पुकारते नहीं, हम उसके पास आते नहीं। ये यीशु के पास आ गया है, इसके अंदर इस बात को लेकर डाउट है कि यीशु मसीह
کرنا چاہتا ہے یا نہیں، میرا 100% ایمان نہیں ہے۔ اور یہ میری اور آپ کی زندگی میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بہت ساری ایسی باتیں اکثر سوچتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں خدا کیوں نہیں کردا، پتہ نہیں ساڈے حالات کیوں نہیں ٹھیک ہوندے، پتہ نہیں ساڈے ہی دکھ کیوں نہیں مکدے، پتہ نہیں ساڈے نال ہی چنگا کیوں نہیں ہوندا۔ اکثر ہم اس طرح کی باتیں سوچتے رہتے ہیں، اور اس کے پیچھے بیسیکلی بات کیا ہوتی ہے کہ ہم یہ ایمان تو رکھتے ہیں کہ خدا کر سکتا ہے، لیکن یہ ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہوتا کہ خدا کرنا چاہتا ہے، کہ خدا کرنا چاہتا ہے۔ اس قسم کے لوگوں کے لیے بھی خوشخبری ہے، اس قسم کے لوگوں پر بھی خدا کیا کرتا ہے؟ ترس کرتا ہے۔ وہ اتنا رحم بھرا، ترس بھرا خدا ہے کہ اگر آپ اپنے کمزور ایمان کے ساتھ بھی اس کے حضور میں آ جائیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ آپ پر ترس کھائے گا۔ لیکن اس کے حضور میں آنا ضروری ہے، اس سے کہنا ضروری ہے، اس سے کہنا ضروری ہے، اس کے حضور میں آنا ضروری ہے۔ اور اس کوڑھی کی طرح اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی بھی گناہوں سے آلودہ ہے یا کسی بھی قسم کی روحانی غلاظت کا شکار ہے تو آپ اس کے حضور میں آئیں، وہ آپ پر ترس کرنا چاہتا ہے، وہ ولنگ ہے کہ آپ پر ترس کھائے اور آپ کی زندگی کو بحال کرے۔ ایمان تھوڑا ہے زیادہ ہے اس سے فرق نہیں پڑتا، ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت مرد ایمان ہوں گے تو پھر ہی خدا آپ کی سنے گا، یہ بات ضروری نہیں ہے۔ ضروری کیا ہے؟ اس کے حضور میں آنا۔ میرے ساتھ ایک اور مثال دیکھیں، مرکز کی انجیل اس کا 5واں باب، مرکز کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 19ویں آیت سے پڑھتا ہوں۔ یہ وہ واقعہ ہے جب یسوع مسیح ایک شہر میں جاتا ہے اور وہاں پر ایک بدروح گرفتہ شخص تھا اور اس کے اندر بہت زیادہ بدروہیں تھیں، اس کے اندر لشکر تھا، اور یسوع مسیح کو اس پر ترس آتا ہے اور یسوع مسیح اسے کیا کرتے ہیں؟ شفا دیتے ہیں۔ 19ویں آیت میں لکھا، لیکن اس نے اسے اجازت نہ دی بلکہ اس سے کہا کہ اپنے لوگوں کے پاس اپنے گھر جا اور ان کو خبر دے کہ خدا نے تیرے لیے کیسے بڑے کام کیے اور تجھ پر رحم کیا، تجھ پر ترس کھایا، تجھ پر کمپیشن دکھایا۔ اچھا، یہ تیسری کیٹیگری ہے۔ یہ پورا آپ جانتے ہیں، اس واقعے کو پورا پڑھ چکے ہیں کہ ایک بدروح گرفتہ شخص ہے، وہ یسوع مسیح کے پاس خود نہیں آتا، وہ یسوع مسیح کے پاس خود نہیں آتا۔ یہ تیسری کیٹیگری۔ پہلی کیٹیگری میں ہم نے کیا دیکھا کہ آپ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کر سکتا ہے، اور یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ وہ کرنا چاہتا ہے، جب آپ اس کے پاس آئیں گے تو وہ آپ پر ترس کرے گا۔ دوسری کیٹیگری میں کمزور ایمان ہے، پہلی کیٹیگری میں اسٹرانگ ایمان ہے، دوسری کیٹیگری میں کمزور ایمان ہے، اور تیسری کیٹیگری میں تو ایمان ہے ہی نہیں۔ وہ بدروح گرفتہ شخص تو نہیں چاہتا کہ یسوع مسیح مجھے کیا کرے؟ شفا دے، وہ تو یسوع کو جانتا ہی نہیں، وہ تو بالکل نا واقف ہے۔ لیکن کلام مقدس میں رومیوں کے خط کے 9 باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، جس پر رحم کرنا منظور ہے رحم کروں گا، جس پر ترس کھانا منظور ہے اس پر ترس کھاؤں گا۔ خدا چاہے تو وہ کسی پر بھی رحم کر سکتا ہے، کیونکہ یہ اس کی ذات کی خصوصیت ہے کہ وہ ترس کھاتا ہے، رحم کرتا ہے۔ آپ کا اور میرا خدا اتنا رحیم خدا ہے کہ آپ مضبوط ایمان کے ساتھ آتے ہیں پھر بھی وہ ترس کھاتا ہے، آپ کمزور ایمان کے ساتھ آتے ہیں وہ پھر بھی ترس کھاتا ہے۔ لیکن اگر آپ کے اندر ایمان نہیں ہے تو وہ پھر بھی ترس کھا سکتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے، کیونکہ یہ اس کی ذات کی خصوصیت ہے۔ پولس رسول نہیں چاہتا تھا کہ یسوع مسیح دیتے ترس کرے، ہے کہ نہیں ہے سر؟ کلیسیا کو ستانے والا، کلیسیا کو آگے بڑھانے والا کیسے بن گیا؟ کیونکہ یسوع نے اس پر ترس کھا کر اس کی زندگی کو تبدیل کیا۔ مجھے نہیں پتا کہ ہم میں سے یہاں پر کوئی ایسے لوگ موجود ہیں یا آن لائن جو ہمیں سن رہے ہیں ان میں سے بھی کوئی ایسے لوگ موجود ہیں جن کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ کیوں موجود ہیں۔ ایسا بعض اوقات ہوتا ہے کہ سانو آپ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اسی چاہنے کی ہیں زندگی چ، کیونکہ ہم نے نہ توبہ کی ہوتی ہے، نہ ہم دعا کرتے ہیں، نہ بائبل پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی بس ترے پھرنے ہیں، سانو یہ بھی نہیں پتا سی چرچ کیوں جانے ہیں، یا یہ بھی نہیں پتا کہ دعا کیوں کرنا۔ یہ ایسی سچویشن ہے جس میں آپ نہیں چاہتے کہ آپ پر ترس کھایا جائے، کیونکہ آپ کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں، آپ انٹرسٹ نہیں لیتے، لیکن خدا پھر بھی آپ پر ترس کھانا جانتا ہے۔ کیونکہ آج ہم اپنے ایمان کے بارے میں تو نہیں سیکھ رہے، ہم تو سیکھ رہے ہیں خداوند یسوع مسیح کے ترس کھانے کے بارے میں، کہ وہ انسان ڈیزرو نہیں کرتا، انسان بالکل بھی ڈیزرو نہیں کرتا،
وہ مانگتا بھی نہیں بعض اوقات، پھر بھی وہ کیا کرتا ہے؟ ترس کھاتا ہے۔ یہ اس کی ذات کی خصوصیت ہے، اور ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارا خداوند ایسا رحیم خدا ہے۔ ایک اور میں چوتھی سچویشن بھی چلیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں، یہ بھی ریلیونٹ ہے۔ لوکا کی انجیل 7واں باب اور اس کی 13ویں آیت، 11ویں آیت سے پڑھتا ہوں۔ تھوڑے عرصے بعد ایسا ہوا کہ وہ نائن نام ایک شہر کو گیا، اور اس کے شاگرد اور بہت سے لوگ اس کے ہمراہ تھے۔ جب وہ شہر کے پھاٹک کے نزدیک پہنچا تو دیکھو ایک مردے کو باہر لیے جاتے تھے۔ وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ بیوہ تھی، اور شہر کے بتیرے لوگ اس کے ساتھ تھے۔ اسے دیکھ کر خداوند کو ترس آیا، اسے دیکھ کر خداوند کو ترس آیا اور اس سے کہا مت رو۔ پھر اس نے پاس جا کر جنازے کو چھوا اور اٹھانے والے کھڑے ہو گئے، اور اس نے کہا ہے جوان میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ۔ وہ مردہ اٹھ بیٹھا اور بولنے لگا، اور اس نے اس کی ماں کو سونپ دیا، اور سب پر دہشت چھا گئی۔ وہ خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے کہ ایک بڑا نبی ہم میں برپا ہوا ہے، اور خدا نے اپنی امت پر توجہ کی ہے۔ یسوع مسیح نے کیا کیا ہے؟ اگین ترس کھایا۔ ایسی ماں پر ترس کھایا ہے جس کا ایک ہی بیٹا ہے، جوان بیٹا ہے، اور وہ کیا ہے؟ مر گیا ہے، وہ فوت ہو گیا ہے۔ اس مثال کو شامل کرنے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے آج آپ میں سے یا آن لائن یا جتنے لوگ بھی اس کلام کو سنیں گے، بہت ساری مائیں ایسی ہوں جو اپنے بچوں کے لیے روتی ہیں کیونکہ ان کے بچوں نے توبہ نہیں کی، ان کے بچے نافرمان ہیں، ان کے بچے خداوند سے دور ہیں۔ خداوند آپ کے بچوں پر بھی ترس کھانا چاہتا ہے، اور یہ صرف یہ سچویشنز نہیں ہیں، یہ تو میں نے آپ کو کچھ سچویشنز بتائیں کہ آپ مضبوط ایمان کے ساتھ آئیں وہ پھر بھی آپ پر ترس کرنا چاہتا ہے، آپ کمزور ایمان کے ساتھ آتے ہیں وہ پھر بھی آپ پر ترس کرنا چاہتا ہے۔ ایون کہ بعض اوقات ہمارے اندر ایمان نہیں ہوتا پھر بھی وہ ہم پر کیا کرتا ہے؟ ترس۔ اور چوتھی مثال میں نے آپ کو دی کہ وہ ایسی ماؤں کے بچوں پر بھی ترس کرنا چاہتا ہے جو اپنے بچوں کے لیے کیا کرتی ہیں؟ روتی ہیں۔ ہمارا خداوند رحم سے بھرا ہے، ترس سے بھرا ہے۔ یہ تو صرف چند ایک مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ آپ جب انجیل کو پڑھتے ہیں، آپ جب متی، مرکس، لوکا، یوحنا چاروں اناجیل کو پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اتنی مثالیں ملیں گی کہ ایک بھیڑ اس کے پاس آتی ہے، اس کو بھیڑ پر ترس آتا ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ ترس روحانی باتوں پر بھی آئے، اس کو جسمانی باتوں پر بھی ترس آتا ہے کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، یہ کھان گے کتوں، ان کے کھانے کا ارینجمنٹ کرو۔ جب وہ چند روٹیوں کو 5000 کا کھانا بنا دیتا ہے، پھر جب وہ بھیڑ کو دیکھتا ہے تو وہ ان کو ایسی بھیڑوں کے طور پر دیکھتا ہے جن کا کوئی چرواہا نہیں، جن کو روحانی طور پر لیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے، جن کو ڈائریکشن دینے والا کوئی نہیں ہے، جو اپنی زندگی میں اکیلے ہیں، جو تنہا ہیں، جو کمزور ہیں، جو ستائے ہوئے ہیں، جو بوجھ تلے دبے ہیں، اور وہ ترس کھا کر ان سے کیا کہتا ہے؟ بوجھ سے دبے تھکے ماندے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں کیا دوں گا؟ آرام دوں گا۔ میرا بوجھ کیا ہے؟ ہلکا ہے، اور میرا جوا کیا ہے؟ ملائم ہے۔ وہ سب کو دعوت دیتا ہے کہ میرے پاس آؤ، کیونکہ میں کیا ہوں؟ میں ترس کھانے والا خدا ہوں، میں رحیم ہوں، میں رحم کرتا ہوں، اور میں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو آنے کی ضرورت ہے، آپ کو مانگنے کی ضرورت ہے، آپ کو دور رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں پر میں ہوں آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ۔ اور وہ بھیڑ ہو، کچھ بھی ہو، بیمار ہو، بدرو گرفتہ ہو، وہ کسی کو بھی دیکھتا تھا تو اس کو ان پر کیا آتا تھا؟ ترس آتا تھا۔ اور ہم یسوع مسیح کے رونے کا بھی ذکر پڑھتے ہیں، کیونکہ گناہ کی وجہ سے جو اس دنیا میں انسان کی حالت ہو چکی ہے، وہ بہترین اور بخوبی طور پر اس بات کو جانتا ہے کہ گناہ نے انسان کی کیا حالت کی ہے۔ آپ کے گھر میں مصیبت ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، دکھ ہے، روپے پیسے کے معاملات ہیں، رشتوں کے معاملات ہیں، یہ سارے گناہ کے اثرات ہیں۔ اور یہ ضروری نہیں کہ یہ آپ کے گناہ کے اثرات ہیں کہ چونکہ آپ بڑے برے ہیں اس لیے آپ کا رشتہ ٹھیک نہیں چلتا، چونکہ آپ بہت برے ہیں اس لیے آپ کے گھر میں جو فائنینشیل حالت ہے آپ کی وہ ٹھیک نہیں ہے، چونکہ آپ کی زندگی میں گناہ ہے اس لیے آپ بیمار ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں گناہ کا اثر ہے، اور بہت زیادہ اثر، اور اس گناہ کے اثر سے صرف ایک بندہ نہیں بلکہ پورے
पूरी कम्युनिटी, सारी इंसानियत मुतासिर होती है। और आपको बाइबल मुकद्दस में इसकी कई मिसालें मिलेंगी कि एक शख्स के गुनाह से पूरी कौम ने क्या उठाया? नुकसान उठाया। इसी तरह गुनाह की मौजूदगी एक इंसान में हो या एक से ज़्यादा इंसानों में हो, वैसे तो अब चूंकि सब में ही है, लेकिन गुनाह का डायरेक्टली असर इस तरह से नहीं होता कि जी मैं चूंकि फाइनेंशियली ठीक नहीं हूँ, मैं बहुत गुनहगार हूँ, और वो जो फाइनेंशियली ठीक है वो बहुत गुनहगार नहीं है। ऐसा नहीं होता। ये गुनाह की वजह से, यीशु मसीह इस बात को बखूबी जानते हैं। और लाजर की कब्र पर भी जाकर जब उनके आंसू निकले थे तो उसका मकसद भी यही था कि गुनाह ने इंसान की क्या हालत कर दी। क्योंकि लोग वहाँ पर क्या थे? रो रहे थे, लोग परेशान थे। और ये परेशानी, ये रोना, ये सब कुछ किस वजह से है? ये गुनाह की वजह से है। आइए मैं कुछ और बातें उसके तर्स के ताल्लुक से मुख्तसरन आपको बताता हूँ कि यीशु मसीह जब इस दुनिया से चले गए तो फिर भी उनका इंसानियत पर तरस क्या है? जारी है। इंसानियत पर तरस क्या है? जारी है। ये कलाम मुकद्दस हमारे पास मौजूद है। ये किसने दिया हमें? ये खुदा ने दिया है। ये किसने दिया है? ये खुदा ने दिया है। ये भी इंसानियत पर क्या है? तरस। वरना तो अगर रिवायतें होती, अगर ज़ुबानी सब कुछ होता, तो फिर तो पता है आपको कि लोग अपने मतलब के लिए पैगाम को किस तरह से बिगाड़ लेते हैं। लेकिन उसने हम पर तरस खाया, उसने अपने लोगों को इस्तेमाल किया और ये जिंदा पाक कलाम हमें दिया ताकि उसकी बातें हम डायरेक्टली वैसे ही पढ़ सकें जैसे कि वो बताई गई। इसके अलावा उसने हम पर तरस खाया कि उसने कलीसिया में बहुत सारे ओहदे मुकर्रर किए। उसने चरवाहों को रखा, उसने उस्तादों को रखा, उसने मुबश्शिरों को रखा। क्यों? ताकि इस कलाम की बातों को आप लोगों को क्या कर सकें? सिखा सकें, समझा सकें। ये भी उसका क्या है? तरस है। फिर उसने रूहुल कुद्स को भेजा ताकि ईमानदार क्या हों? मजबूत हो। यीशु मसीह ने क्या कहा था कि मैं जाऊंगा तो उसे भेज दूंगा। उसने रूहुल कुद्स को भेजा। ये भी यीशु मसीह का क्या है? तरस है। आज वो हमारी शिफात करता है, ये भी उसका क्या है? तरस। और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं उसके तरस के लिए। उसकी ज़िंदगी तरस से भरी हुई ज़िंदगी। और आप जब भी यीशु मसीह की ज़िंदगी पर गौर करते हैं, मैंने तो मुख्तसरन चंद एक बातें आपको उसके तर्स के ताल्लुक से बताई हैं, सिर्फ इसलिए ताकि आप जान सकें। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग परेशान हैं, दुखी हैं, बहुत सारे मुश्किल हालात में से गुजर रहे हैं कि आपका खुदावंद तरस खाने वाला खुदा है, वो रहम करने वाला खुदा है। आप उसके बारे में कभी भी कुछ ऐसा ना सोचें कि वो कोई बहुत सख्त या जालिम खुदा है। ऐसा नहीं है। हमारा खुदा तरस खाने वाला खुदा है और अज़ल से अबद तक हमेशा उसने इंसानियत पर क्या खाया है? तरस खाया है। ये उसका तरस ही है कि आज हम उसके हुजूर में मौजूद हैं, आज हम उसका नाम ले रहे हैं, आज हमारा उसके साथ रिश्ता है। हम खुदा को बाप कहकर पुकार सकते हैं। हम यीशु मसीह के हम मीरास हैं, हम उसके साथ मीरास में शामिल हैं। ये उसका तरस है। आज हम खुदाम की मेज़ में उसके खून और गोश्त में शामिल होंगे। ये क्या है? ये उसका तरस है। वरना मैं और आप तो इस काबिल नहीं हैं, कोई भी इस काबिल नहीं है कि वो उसको इतनी बड़ी प्लेस दे दी जाए कि एकदम से कूड़े से उठाकर उसको तख्त पर बिठा दिया जाए। हम इस काबिल नहीं। ये तो उसका तरस है, ये उसकी मोहब्बत है जो वो इंसानियत पर दिखाता है। और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। सो आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रद्द किए हुए महसूस करते हैं, अगर आप खुद को कमज़ोर महसूस करते हैं, रिजेक्टेड महसूस करते हैं, या आपका दिल टूट चुका है, या आप परेशान हो चुके हैं, आप समझते हैं कि मुझे इस हालत से कोई नहीं निकाल सकता, तो आपके लिए ये खुशखबरी है। यीशु मसीह के लिए कोई भी बात नामुमकिन
نہیں ہے. وہ آپ کے ٹوٹے رشتوں کو بحال کر سکتا ہے, وہ آپ کی بیماریوں کو اچھا کر سکتا ہے, وہ آپ کو ہر طریقے سے ریسٹور کر سکتا ہے, اور وہ کرنا چاہتا ہے. میں آپ کو ایک اور خوشخبری یہ بھی دیتا ہوں کہ آپ کا ایمان کمزور بھی ہے تو آپ پھر بھی اس کے حضور میں آئیں, پھر بھی وہ کیا کرے گا؟ آپ پر ترس کھائے گا, کیونکہ جس پر وہ ترس کھانا چاہتا ہے, جس پر وہ رحم کرنا چاہتا ہے, وہ ضرور ترس کھاتا ہے, وہ ضرور رحم کرتا ہے. ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. خدمت میں بھی بعض اوقات بہت ساری ایسی سچویشنز آتی ہیں جب خدا کے خادم بھی تھک جاتے ہیں, وہ بھی ایسا محسوس کرتے ہیں کہ شاید وہ تھک چکے ہیں, شاید وہ روٹین کا شکار ہو چکے ہیں. وہ ان پر بھی ترس کھاتا ہے, وہ ان کو بھی بحال کرتا ہے. وہ ایمانداروں پر بھی ترس کھاتا ہے, ان کو بحال کرتا ہے, ان کو ایک نیا زور عطا کرتا ہے. وہ غیر ایمانداروں پر بھی ترس کھاتا ہے, وہ غیر قوموں پر بھی ترس کھاتا ہے. اگر وہ غیر قوموں پر ترس نہ کھاتا ہو تو یقین کریں کہ جو غیر قوم کے لوگ کنورٹ ہوتے ہیں, ایون کہ اپنی بیماریوں سے شفا پاتے ہیں, ایون کہ دوائی کھا کے شفا پاتے ہیں, وہ بھی شفا کبھی بھی نہ پا سکتے. یہ خدا کا انسانیت پر ترس ہے. لیکن مسیحی لوگوں کے لیے جو سب سے بڑی خوشخبری ہے وہ یہ ہے کہ یہ ترس کھانے والا ہمارا اپنا ہے, ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہے, ریلیشن ہے. یہ ایسا خدا نہیں جو ہم سے دور ہے, یہ ایسا خدا نہیں جو ڈسٹنٹ ہے, جس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی, ہمیں کچھ کرنا پڑے گا, ہمیں کچھ نہ کچھ کریں گے تو پھر شاید وہ ہم پر ترس کھائے گا, ہمیں اس کو خوش کرنا پڑے گا. ایسا ہرگز نہیں. ہمیں صرف اس کو پکارنے کی ضرورت ہے اور وہ کیا کرے گا؟ ہم پر ترس کھائے گا. اور ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم ایک ایسے خدا کی عبادت اور پرستش کرتے ہیں جو ترس کھاتا ہے. ذاتی طور پر مجھے یسوع مسیح کی خیر ذات کی ساری ہی خصوصیات جو ہیں وہ بہت تسلی دیتی ہیں, لیکن یہ خصوصیت جو اس کی ہے یہ بھی بڑی تسلی والی خصوصیت ہے. ایک انسان, اگر آپ کو پتا ہو نا کہ ایک انسان رحم دل ہے, ترس کھاتا ہے, تو آپ کو ہمیشہ تسلی ہوتی ہے کہ فلانے چودھری کو جاواں گے بڑا رحم دل ہے کہ نہیں؟ جب آپ کسی کے پاس جاتے ہیں, انسانی طور پر بھی اگر آپ بات کریں تو آپ کسی کے پاس جائیں, کسی چودھری کے پاس جائیں, کسی بڑے طاقتور شخص کے پاس جائیں, تو آپ کو پتا ہو کہ اس کے اندر ترس ہے, گنہگار ہوتے ہوئے بھی تھوڑا بہت جتنا بھی, لیکن اس کے اندر ترس ہے, یہ رحم کھاتا ہے. تو لوگ دلیری سے اس کے پاس جاتے ہیں. انہوں نے پتا ہے کہ چودھری صاحب نے ساڈا کام کر دینا, ٹھیک ہے ساڈی بھی غلطی ہے, کوئی گل نہیں, لیکن یار بڑا رحم دل بندہ ہے, انہیں کی کرنا ہے؟ رحم کرنا ہے, ترس کھانا. تو آپ کا خدا تو بہت زیادہ ترس کھانے والا خدا ہے. پھر ہم کیوں اکیلے ان تمام مصیبتوں میں سے گزرتے رہتے ہیں, اور جو ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں پانی سے, گرنے سے, ڈوبنے سے نکال دینا چاہتا اس کو ہاتھ نہیں پکڑاتے؟ کیوں اکیلے تگ و دو کرتے رہتے ہیں؟ کیوں اکیلے کوشش کرتے رہتے ہیں جبکہ وہ ترس کھانے کے لیے کیوں رزسٹ کرتے رہتے ہیں؟ اگر رزسٹ نہیں کریں گے, اس کے پاس جائیں گے, اس سے اپنا ہاتھ بڑھائیں گے, تو وہ آپ کو اس ڈوبتے پانی سے نکال لے گا اور آپ کو اپنا اطمینان دے گا. اور وہ اطمینان اور کوئی نہیں دے سکتا, وہ اطمینان صرف اور صرف خداوند یسوع دے سکتا ہے. اتنی بڑی تسلی کی بات ہے کہ کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ آؤ دلیری سے فضل کے تخت کے پاس چلیں. کیسے چلیں؟ دلیری سے چلیں. اور یہ دلیری ہمیں کون دیتا ہے؟ یہ دلیری دیتی کن نے؟ کس نے ہمیں دلیری دی؟ ہمیں خدا نے خود دلیری دی کہ دلیری سے تم بولڈلی تم میرے حضور میں آ سکتے ہو. تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, او ہو میں بڑا گنہگار, میں بڑا خدا سے دور, میرے اندر ایمان نہیں, میں کمزور, میں گنہگار, میری زندگی خدا سے بڑی دور. کچھ بھی ایسا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ آپ کے کمزور ایمان کو لے کر اسے مضبوط کر دے گا, اسے بڑا کر دے گا, اسے مکمل کر دے گا. یہ اس کی مرضی, اور وہ ترس کھانا چاہتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نہ صرف وہ ترس کھاتا ہے, کھا سکتا ہے, بلکہ وہ ترس کھانا چاہتا ہے. وہ آپ سے پیار کرتا ہے, آپ کو اس کے پاس آنے کی ضرورت ہے. آمین. گاڈ بلیس یو آل.